بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج روس اور یوکرائن کی جنگ کا 12واں دن ہے۔ کئی بار سیز فائر کا اعلان کیا گیا، معاہدے ہوئے، لیکن کسی نے بھی معاہدے پر عمل نہیں کیا، اور آج بھی مختلف شہروں میں خوب جنگ ہوئی۔ دونوں طرف سے ہلاکتوں کا اعلان کیا گیا کہ ہم نے اتنے مار دیے، اور روس کی طرف سے مزید راکٹ داغے گئے شہری آبادی پہ، اور یوکرائنی جو گوریلا وار جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے روسی فوجیوں کو مارنے، ان کے ٹینک تباہ کرنے، بختبند گاڑیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ 5,000 سے زیادہ غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے یوکرائنی جو ملیشیا ہے اس نے، جس کے اندر 16 پاکستانی بھی ہیں، 100 کے قریب بھارتی بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، 121 چائنیز بھی ہیں، اس طرح سے مختلف جو سے ہیں قوموں کے، جس میں مصر کے بھی لوگ ہیں اور مختلف لوگوں کو انوالو بنایا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی زیادہ نقصان ہوا تو ہم ان کو بھی سزا دے سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں۔ تو یہ حالات جو سے ہیں وہاں پہ ہیں۔ اب انہوں نے پہلے بھی پیوٹن نے کہا تھا کہ انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور تمام لوگ جو سے وہاں سے نکالے نہیں جا رہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر پہلے ہی مغرب والوں کی نظر ہے، اور ان کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ ایک معاہدہ اور سامنے آیا ہے۔ جب عمران خان صاحب روس کے دورے پہ گئے ہوئے تھے تو اس وقت بھی بات چل رہی تھی کہ پاکستان نے ان سے گندم، گیس یا آئل لینا ہے، تو اس کے لیے وہ گئے تھے۔ جو ان کا پہلے سے پروگرام تھا، ان کو جب وہاں موجود تھے تو اسی وقت جنگ ہو گئی تھی 24 فروری کو روس نے اٹیک کر دیا تھا ان کے اوپر۔ تو یہ معاہدہ پہلے سے چل رہا تھا، اور اس کے اوپر میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا شور مچانا چاہیے مغرب کو یا کسی کو بھی، کیونکہ یہ معاہدہ پہلے سے سیٹل تھا۔ وہ معاہدہ ہو گیا، اور کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ جنگ اتنی لمبی ہوگی اور اتنا نقصان ہوگا۔ بہرحال وہ معاہدہ سامنے آیا، گندم کا اور گیس کا معاہدہ جو سے سامنے آیا، بلکہ یہ روسی میڈیا نے ہی اس کو بریک کیا۔ تو اب جو صورتحال سامنے آئے گی کچھ اگلے چند دنوں کے اندر، کہ کیا پاکستان کو بھی اس سینکشنز کا منہ دیکھنا پڑے گا کہ جو روس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ روس کے ساتھ روس جو کر رہا ہے اس میں پاکستان کا دخل ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور پاکستان جس سے چاہے تجارت کرے، جس سے چاہے نہ تجارت کرے۔ ساری زندگی جب سے پاکستان بنا ہے وہ یورپ سے اور امریکہ سے تجارت کرتا رہا، اور پاکستان نے ایک اپنی نئی منڈی بنائی، روس سے تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ چین سے تجارت کر رہا ہے۔ وہ اگر روس نے یوکرائن پہ حملہ کر دیا ہے، اس میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں، اور پاکستان بالکل نیوٹرل ہے، نہ وہ روس کے ساتھ ہے اور نہ یوکرائن کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے کوئی اس قسم کا نہ کوئی بیان دیا ہے، اور نہ روس کے ساتھ کوئی ایسا دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ تجارت ہے، اور عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہم نے افغان وار کے اندر ایک شریک ہوئے اور رشیا کے خلاف بھی جنگ لڑی، اور امریکہ کی جنگ ہم لڑتے رہے، جس سے ہمارے 80,000 لوگ جو سے ہیں وہ مارے گئے یا شہید ہوئے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، اور اس کا اثر جو سے ہے آج بھی نظر آتا ہے جگہ جگہ۔ وہ دہشت گردی کا آغاز جو سا ہے اس جنگ سے ہی ہوا، جو پاکستان کو 15 سال بھگتنا پڑا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر کلاشن کلچر اور وہ جو سوسائڈ بمنگ اور اس قسم کے واقعات جو سے ہیں روزمرہ کا روٹین بن گئے، کیونکہ جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ یورپ جو سے ہے، کیونکہ ایک امیر ملک تھے، انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو نصیحت تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پر انہوں نے یورپ اکٹھا ہو گیا، ایک کرنسی ہوگی ان کی، اور وہ چین سے زندگی گزار رہے تھے اور لوگوں سے کھیل رہے تھے۔ لوگوں سے کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ کہیں پہ بھی امریکہ کو ضرورت پڑتی تھی، اتحادی بن گئے امریکہ کو کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد ایک جنگ کی ضرورت پڑتی تھی، اس کا وہ 100 200 اپنے فوجی دے کے اس جنگ کا حصہ بن جاتے تھے،
اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ جس ملکوں کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں، جن کو برباد کرتے ہیں، ان کا آخر میں کیا ہوتا ہے، ان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں کچھ بیانات میں ہی پڑھا کہ جی وہ لوگ تو جاہل لوگ تھے، اور ہم یہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یوکرائن کے لوگ ہیں، اور ان کا بڑا فرق ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ خون تو سب کا سرخ ہی ہوتا ہے. وہ ہلاک ہوں تو وہ ہلاک ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل وہ سمجھ لگے کہ وہ جانور تھے یا کوئی جو بے جان لوگ تھے، اور یہ جاندار ہیں، اور یہ کیوں قیمتی لوگ ہیں. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے وہاں پہ کہ جس طرح سے دوسرے ریفیوجی جن سے جیسے سیریا سے آئے اور لگوا سے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، لوگوں نے اپنے بارڈر سیل کر دیے. کینیڈا نے دل بڑا کے کہا کچھ لوگوں کو لے کے آیا، لیکن یوکرینی جو مہاجرین ہیں ان کو ہر بندہ ویلکم کر رہا ہے. کیوں ویلکم کر رہا ہے؟ اس طرح سے وہ سلوک نہیں کیا گیا. ان کے آگے باڑ نہیں لگائی گئی، ان کو کسی نے دھتکارا نہیں، ان کو ویلکم کرنے لے کے آ رہے ہیں. مہاجر تو مہاجر ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور تھا سیرینز کا؟ وہ بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب دنیا نے دیکھا، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. تو بہرحال یہ فرق ہے دونوں طرف سے. مغرب کا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دورہ چہرہ جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا چہرہ دکھایا کہ عربوں کے ساتھ کچھ اور سلوک تھا، ان کے ساتھ کچھ اور سلوک تھا. بہرحال جنگ جو سی ہے وہ جاری ہے، اور جنگ میں آگے کیا ہوتا ہے، یہ کتنی بڑھتی ہے، حالات جو سے ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. 12 دن گزر گئے، اور 12 دن کے بعد لگتا ہے کہ 12 دن اور بھی گزر جائیں گے تو اس سے سنگین حالات ہوں گے. اور جو ان دفاعی تجزیہ کار ہیں جو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو سی ہے آہستہ آہستہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلی جائے گی. کیونکہ رشیا جو سے ہے وہ بیک اپ نہیں کرے گا کسی صورت میں بھی، اور رشیا یوکرائن پہ پورا قبضہ کرے گا. یوکرائن پہ اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو یورپ سمجھتا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، کہ یورپ کو ایک ڈائریکٹ راستہ مل جانا ہے یوکرائن کے تھرو پولینڈ، اور پولینڈ سے رومانیہ اور دوسرے کنٹری سے آ کے جرمنی کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا. اگر وہ جرمنی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو یورپ اپنے آپ کو جرمنی بھی سمجھتا ہے، اور اٹلی بھی سمجھتا ہے، اور انگلینڈ بھی سمجھتا ہے، اور فرانس بھی سمجھتا ہے، بیلجیم بھی سمجھتا ہے، یہ سارے ہالینڈ، ڈنمارک، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ نہیں ہیں. پھر تو جس طرح سے یہ یوکرائن کے اندر اپنا نیٹو کا آفس بنا رہے تھے اور وہاں بارڈر پہ نیٹو کی فورسز لگا رہے تھے، اسی طرح سے روس جو سا ہے وہ اپنی فوج کو جو سا ہے یوکرائن کے بارڈر تک لے آئے گا. اور یوکرائن کے بارڈر پہ اگر لے آتا ہے تو پولینڈ کی کیا مجال ہے کہ روس کے ساتھ کوئی نظریں بھی ملائیں، یا رومانیہ کی کیا مجال ہے. پھر تو باقی ملک بھی جو سے ہیں وہ لڑنے والے اب نہیں رہے، لڑنے کی پریکٹس ختم ہو چکی ہے ان کی. اسلحہ بنانا جانتے ہیں، اسلحہ بن رہی ہیں فیکٹریاں، اور وہ ہمارے ملکوں کو بیچ رہے ہیں، اور اس سے ان کی انکم چل رہی ہے. لڑنا اور بات ہے، اسلحہ بنانا اور بات ہے. کیونکہ اب وہ جو 70 سال پہلے جو جنگ لڑی تھی جرمنوں نے، آج جرمن وہ پاور نہیں ہے جرمن جو ہٹلر کے زمانے میں ایک جوش تھا، اور انگلینڈ کا یا وہ جوش تھا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ملک کی اچھی طرح سے پٹائی کر دیتے ہیں، اور یہ سب شیئر ہو جاتے ہیں اور سب ہیروز بن جاتے ہیں. تو اب حالات جو سے ہیں وہ آپ کو 12 دن کے اندر مزید پتہ لگ جائے گا. یوکرائن کے اوپر جس طرح 12 دن کے اندر یوکرائن کی کمر توڑ ٹوٹ گئی ہے، اور رشین فورس بے شک نقصان بہت اٹھا رہی ہے. ان کے جو فوجی ہیں ان کی اموات زیادہ ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے، فوج کی کمی نہیں ہے، اور وہ آ رہے ہیں اور ان کا قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور 12-15 دن کے اندر اگر یوکرائن پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ مغرب کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور مغرب اس کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. اب وہ سوچ کے اندر ہے، اور امریکہ بھی سوچ کے اندر ہے کہ اگر تو رشیا یہاں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک اوپن مل جاتا ہے یورپ کے اندر گھسنے کا موقع، اور یورپ کو وہ کنٹرول کرے گا. امریکہ کنٹرول نہیں
अमेरिका का कंट्रोल जो है यूरोप से वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर अमेरिका का कंट्रोल यूरोप से ख़त्म हो जाता है और ये पावरफुल बन जाते हैं, और क्योंकि इंग्लैंड जो है जो आंखें दिखा रहा था, रूस ने पहली धमकी दे दी थी कि अगर मैं कोई अटैक करूंगा तो पहला अटैक जो है वो ब्रिटेन के ऊपर ही होगा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल बन रही है, जो 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 सियासत है इंटरनेशनल बिल्कुल दूसरा रुख इख्तियार कर रही है। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की और मगरब की और अमेरिका की। पाकिस्तान के साथ क्या सलूक होता है और इंडिया के साथ क्या सलूक होता है, क्योंकि इंडिया ने रूस के साथ बेतहाशा माहदे भी किए हुए हैं। और अगर इंडिया क्या माहदे अपने ख़त्म कर लेगा? नहीं ख़त्म करेगा कभी भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया रूस से एकदम से बिगाड़ ले। वो बड़े मीठी तरीके से अमेरिका से बातचीत कर रहा है, यूरोप से बात कर रहा है, लेकिन असला जो है उसको रूस से लेना पड़ेगा, क्योंकि 70-75 साल से वो रूस से ही ले रहा है। उसके स्पेयर पार्ट्स भी उसको रूस से लेने पड़ेंगे। तो ये देखने वाली बात है कि इतना बड़ा तब्दीली वो किस तरह से चंद दिनों में कर सकता है, ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उनकी कल का जो खिताब था, उन्होंने इसके अंदर साफ जिक्र किया, उन्होंने कहा मेरे ये रूस के दौरे की वजह से मुझे कोशिश की जा रही है कि मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि मैं हमायत तो उस वक्त मुखालफत करता यूक्रेन की कि यूक्रेन को के पर दखलंदाजी न करो, जो 70-75 साल से शोर मचा रहे हैं कश्मीर के मामले में, क्या किसी ने उसको सुना? तो ये भी बात सोचने वाली है कि कश्मीर के मामले में तो किसी की आंखें बंद हैं, और उन पर जिस तरह जुल्म हो रहा है, लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उन पर जो सख्तियाँ ढाई जा रही हैं, वो जो है वो इतने रहम के काबिल हैं कि शायद कोई और इस दुनिया में भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इस दुनिया को, जो इतनी खूबसूरत दुनिया में मिली है, इसको ये बर्बाद होने से बचें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Subscribe now.